لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد، احکام قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں آج جو آپ کے سامنے گفتگو ہوگی وہ سجدہ تلاوت قرآن کے متعلق ہوگی۔ سجدہ قرآن، جسے سجدہ تلاوت قرآن کہا جاتا ہے، اس میں دو اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے واجب سجدے اور ان کے احکامات، دوسرا قرآن مجید کے مستحب سجدے اور ان کے احکام۔ یہ دو عنوان سے گفتگو ہوگی سجدہ تلاوت قرآن میں، اور اس میں آج جو سب سے پہلے گفتگو ہوگی وہ قرآن مجید کے واجب سجدے اور ان کے احکامات کے سلسلے میں۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد والے جلسے میں اور اس کے بعد والے پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں کل 15 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے کے بعد خداوند متعال کی عظمت کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے 4 مقامات پر سجدہ واجب ہے اور 11 مقامات پر مستحب ہے، اور اس سجدے کو جو قرآن مجید کے واجب سجدے یا مستحب سجدے ہیں آیتوں کو پڑھنے کے بعد، اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے واجب سجدے اور ان کے احکامات کے سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے توضیح المسائل کا، وہ یہ ہے 1102 نمبر کا مسئلہ کہ قرآن مجید کے 4 سورتوں یعنی والنجم، اقرا، الف لام میم تنزیل اور حامیم سجدہ میں سے ہر ایک میں ایک آیت سجدہ ہے، جسے اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے سجدہ کرے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ آیت سجدہ غیر اختیاری حالت میں سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ 1102 نمبر کا مسئلہ تھا جس کو آپ نے سنا۔ اس میں 4 سوروں میں سے ہر ایک میں ایک آیت سجدہ ہے، یعنی وہ 4 سورتیں جن کا میں نے نام لیا، ان 4 سوروں میں ایک آیت سجدہ ہے، جسے پڑھے یا سنے، انسان پڑھ رہا ہے یا کسی سے سن رہا بیٹھا تھا یا کسی بھی حالت میں تھا، تو چاہے پڑھے یا سنے تو جیسے ہی آیت یہ ختم ہوگی، آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا اس کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بیان ہوئی، دوسری بات یہ بیان ہوئی اس مسئلے میں کہ اگر انسان بھول جائے، کسی بھی وجہ سے بھول جائے، پڑھ رہا تھا تب بھول جائے، یا کوئی پڑھ رہا تھا سن رہا تھا وہ بھول جائے کہ اس میں سجدہ واجب ہے، تو اگر بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے اس وقت سجدہ کرے، ضروری ہے کہ وہ سجدہ انجام دیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر غیر اختیاری حالت میں سن رہا ہے، قرآن سن رہا تھا لیکن اختیاری حالت نہیں تھی اس کی، غیر اختیاری حالت میں سن رہا ہے تو واجب نہیں ہے سجدہ کرنا، گرچہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ کر لے۔ یہ 3 چیزیں اس مسئلے میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 4 سورتیں جس میں آیت سجدہ ہے، اگر وہ سجدے والی آیت پڑھی جائے یا سن رہا ہو تو جیسے ہی آیت ختم ہو رہی ہے فوراً وہ سجدہ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بھول جائے انسان تو جب بھی اسے یاد آئے گا وہ سجدہ کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ غیر اختیاری حالت میں اگر سن رہا ہے تو واجب نہیں ہے۔ اب وہ 4 سورتیں کہ جن میں آیت سجدہ واجب ہے وہ کون کون سی ہیں، اس کو تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دے تو بہتر ہوگا، گرچہ نام آپ نے سن لیا ہے کہ سورہ نجم ہے اور سورہ اقرا ہے، الف لام میم تنزیل ہے اور حامیم سجدہ ہے۔
لیکن اس کو وضاحت کے ساتھ آپ سماعت فرمانے کہ اس میں وہ 4 صورتیں کہ جن میں سجدہ واجب ہے وہ پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 24 اور پارہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 30 ہے. یعنی 21 کے بعد 3 جوڑتے جائیں آپ. 21 پارہ، اس کے بعد 3 جوڑیں گے پارہ 24 ہوگا، پھر 3 جوڑیں گے پارہ نمبر 27 ہوگا، پھر 3 جوڑیں گے تو پارہ نمبر 30 ہوگا. 21 اور 24 اور 27 اور 30ویں پارے میں یہ سورہ سجدہ ہے. اب وہ 4 صورتیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ. سب سے پہلی سورہ جو 21ویں پارے میں ہے جسے الف لام میم تنزیل یا سورہ سجدہ کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 15 جب ختم ہو جائے تو نمبر جیسے ہی پڑھے گا انسان یا سنے گا اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا. یہ قرآن کریم کا 32واں سورہ ہے جو پارہ نمبر 21 میں ہے. دوسرا سجدہ جس میں واجب ہے آیت، وہ کون سا پارہ ہے؟ 24 نمبر کا پارہ ہے. 24 پارے میں سورہ حامیم سجدہ یا اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. اس کی آیت نمبر 37 پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا 41واں نمبر کا سورہ ہے. اس کے تیسرے سورہ جس میں سجدہ واجب ہے وہ کیا ہے؟ سورہ نجم ہے. اس کی آیت نمبر 62 یعنی آخری آیت. یہ قرآن کریم کا 53واں سورہ ہے اور پارہ نمبر 27 میں یہ سورہ ہے. جیسے ہی یہ آخری آیت اس کی ختم ہوگی سورہ نجم کی، آخری آیت یعنی 62 نمبر کی آیت جیسے ہی ختم ہوگی، چاہے پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو، تو ختم ہونے کے بعد فوراً اس پر سجدہ واجب ہے اور سجدہ انجام دے گا. آخری سورہ کی جس میں سجدہ واجب ہے سورہ اقرا یا سورہ علق کہا جاتا ہے اس کو. اس کی آیت نمبر 19 یعنی آخری آیت. اس سورہ کی آخری آیت جو قرآن کریم کا 96واں سورہ ہے اور پارہ نمبر 30 میں یہ سورہ پایا جاتا ہے. سورہ علق یا سورہ اقرا اسے کہتے ہیں. اس سورہ کی آخری آیت جیسے ہی آپ اسے پڑھیں گے یا سنیں گے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. یہ 4 صورتوں کی تفصیل آپ کے سامنے جو بیان ہوئی، یہ خود فقہی کتابوں میں خود آیت اللہ سیستانی صاحب کی توضیح المسائل جو اردو کی ہے یا فارسی کی ہے یا دیگر ان کی فقہی کتب میں یہ موجود ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 1102 کا تھا. اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ 1103 نمبر کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی وہ آیت پڑھے تو ضروری ہے کہ 2 سجدہ کرے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان صرف سن رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ پڑھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. مثلا کوئی پڑھ رہا ہے، دوسرا یہ سن بھی رہا ہے اور ساتھ میں خود دوہرا بھی رہا ہے، تو یہ 2 سجدہ کرے گا. ایک تو خود پڑھنے کا اور دوسرے سننے کا. لیکن جیسے سوال ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں خود ہی اور ہمارے کان میں آواز جا رہی ہے تو کیا ہم بھی 2 سجدہ کریں گے؟ نہیں، چونکہ پڑھ رہا ہے قرآن انسان تو وہ خود اپنے پڑھنے کو سن رہا ہے. ایسا نہیں کہ کان پر وہ ہاتھ رکھ دے اور کان بند کر کے قرآن پڑھے گا، ایسا نہیں. کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، وہ سن رہا تھا اور ساتھ میں دہرانے بھی لگا، تو ایسی صورت میں اس پر 2 سجدہ واجب ہو جائے گا. ایک قرآن پڑھنے کا یعنی آیت پڑھنے کا اور دوسرا خود آیت سننے کا. تو اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی وہ آیت پڑھے تو ضروری ہے کہ وہ 2 سجدہ کرے. لیکن اگر صرف پڑھ رہا ہے خود ہی تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کرے گا. اس کے بعد 1104 نمبر کا مسئلہ ہے کہ اگر نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو ضروری ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے اور دوبارہ سجدہ کریں. نماز میں نہیں تھا، مثلا سجدہ شکر کر رہا تھا، اتنے میں کوئی جو ہے وہ سجدے والی آیت کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور نے. وہ سجدے ہی میں تھا کہ کسی اور نے پڑھا اور اس نے سن لیا. تو اب یہ اگر سن رہا تھا سجدے کی حالت میں لیکن نماز کی حالت میں نہیں ہے، میں نے کہا جیسے کہ وہ سجدہ شکر مثلا انجام دے رہا تھا،
تو کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، اس نے سن لیا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدہ کرے، اور یہ سجدہ جو دوبارہ کر رہا ہے وہ سجدہ تلاوت کے عنوان سے سجدہ کرے گا، تو اس کا یہ سجدہ شمار کیا جائے گا، ورنہ اگر وہ سجدے ہی میں پڑا ہے تو اس کا سجدہ تلاوت شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔